السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں نا چودھری. بات کریں آج کی ویڈیو میں آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے. انتظامات کیا ہیں، سیاسی گہما گہمی پر روشنی ڈالیں گے، ساتھ ساتھ جو گیلپ سروے ہے کہ کون سی جماعت عوام میں زیادہ مقبول ہے، اور تھوڑی سی ڈیٹیل امیدواروں کی بھی ہے ہم نے شامل کی اس ویڈیو میں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ انتخابات کے طریقہ کار ہوتا کیا بیسکلی. تو یہ کمپریہنسو سی ویڈیو ہے، ان تمام ٹاپکس پہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. اسٹارٹ کرتے ہیں جی. آزاد کشمیر میں انتخابی ماحول بنا ہوا ہے، اکھاڑا سج گیا ہے. کچھ نامی گرامی پرانے پہلوان طاقت آزمائی کر رہے ہیں اور کچھ کی نئی آمد ہوئی ہے. جلسے جلوس، انتخابی ریلیاں، کارنر میٹنگز، ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم بھی جاری ہے. آزاد کشمیر کے کل 53 حلقوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں آزاد کشمیر کے 33، مہاجرین جموں کے 12 اور اس کے ساتھ ساتھ 8 مخصوص نشستیں ہیں، جن میں سے 5 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں اور 3 علماء اور ٹیکنوکریٹس کے لیے ہیں. آزاد کشمیر کے 33 اور مہاجرین جموں کی 12 حلقوں یعنی کہ کل 45 نشستوں پر 724 امیدوار میدان میں ہیں. ان انتخابات میں ناظرین 4 انتخابی حلقوں کا اضافہ کیا گیا ہے، جن میں نیلم ویلی، نیا ضلع، ہٹیاں، بالا کوٹلی اور راولہ کوٹ شامل ہیں. اس طرح اب میرپور ڈویژن کی 13، پونچھ ڈویژن کی 11 اور مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستیں ہو گئی ہیں ٹوٹل. آزاد کشمیر میں کل 32,20,546 ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد ٹوٹل 15,19,347 ہے اور خواتین ووٹرز کی تعداد 12,97,747 ہے. آزاد کشمیر الیکشنز میں نون لیگ کی طرف سے ناظرین 45 میں سے 44 حلقوں میں براہ راست یا حمایت یافتہ امیدوار اتارے گئے ہیں. آپ کو بتا دیں یہ بھی کہ راجہ فاروق حیدر خان جو کہ نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر ہیں، 2 حلقوں چکار اور لیپا سے حصہ لے رہے ہیں. پی ٹی آئی کے صدر بیرسٹر سلطان محمود میرپور سے اور پی ٹی آئی ہی کے ایک اور اہم رہنما سردار تنویر الیاس خان باغ سے اپنا زور لگا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر لطیف اکبر کھاڑا مظفر آباد سے اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں. مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق دھیر کوٹ سے الیکشن لڑتے نظر آ رہے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جس کی اسلام آباد میں حکومت ہو اسی کی مظفر آباد میں حکومت بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ سے کچھ پوٹینشیل امیدوار پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے ہیں، یا انہیں مجبوراً یہ کہا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، نون لیگ کو چھوڑ دیں. پی ٹی آئی پہ اس حوالے سے بہت زیادہ دباؤ بھی ہے. لاتعداد اوورسیز پاکستانی ڈالرز، پاؤنڈز اور ریال کے تھیلے جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے ہیں، براجمان ہو گئے، اور اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں آزاد کھڑے ہیں اور پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے ہمیشہ کی طرح الیکشن میں. بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور دوسری طرف سردار تنویر الیاس خان پی ٹی آئی کی 2 مضبوط دھڑوں کی قیادت کرتے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اقتدار کا ہما کس کے سر پہ بیٹھتا ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مہاجرین جموں کے ووٹس بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا تمام پارٹیز اپنا زور لگا رہی ہیں، مگر سیاسی پنڈتوں کے مطابق کچھ پیشن گوئیاں، کچھ پریڈکشنز بھی سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی ہی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن بہرحال 25 جولائی کی شام کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر تمام سسٹم صحیح چلتے رہے تو پھر نون لیگ ہی جیتے گی. 25 جولائی کی شام کو بھی نون لیگ جیتے گی، یہ انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ اگر کوئی دھاندلی نہیں ہوتی اور ہمارے مطابق ٹھیک چلتی ہیں چیزیں. اور ان کے لمبے چوڑے کھچا کھچ بھرے ہوئے جلسے بھی کچھ اسی طرح کا پیغام دے رہے ہیں، کچھ یہی نظر آ رہا ہے. طریقہ کار پر نظر ڈالنے سے پہلے میں ضرور بات کروں گی ان تقریروں کی جو کہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کی گئی، یا پھر ٹویٹس جو کی گئی ہیں، یہ بہت شرمناک ہے. ان کو میں ایکسپلین کر دوں، اور وہ ایکسپلین کرتے کرتے مجھے غصہ بھی آنا شروع ہو گیا، اور وہ اس لیے کیونکہ علی امین گنڈا پور نے جو نازیبا الفاظ استعمال کیے، مریم نواز پہ پرسنل اٹیک کیے. میں کہتی ہوں کہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے لیے جملے کستے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی پہ پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیں کیونکہ انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی کہ ہاں خوبصورت تو ہیں، اور پھر سب ہنسے جلسے میں.
اور پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ یہ سرجری کی ہے، ان پیسوں کی ہے جو عوام سے تم نے لوٹے ہیں، اور بے تحاشا اس طرح کی نازیبا گفتگو کی ہے. تو پرسنل اٹیک آپ کسی پہ نہیں کر سکتے، آپ کی اپنی پرسنل ایفیلیشن ہوتی ہے، آپ کو پسند ہے اگر ایک لیڈر، آپ کو ایک بندہ نہیں پسند تو آپ اس طرح کے جلسے جلوس میں رہ کے، اور بینگ اے ریپرزنٹیٹیو آپ پہ جچتا نہیں ہے، آپ پہ ایسی گفتگو جو ہے بالکل قابل قبول نہیں ہے اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. خود پرسنلی کسی بھی، اگر آپ ویمن کارڈ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ حمایتی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویمن کارڈ پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ اس تنقید کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ ویمن کارڈ کی بات نہیں، اٹس اباؤٹ کہ آپ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. ایک عوامی اجتماع میں جا کر آپ کی زبان آپ کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے. لیکن آج انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی اور اس حوالے سے مراد سعید اور علی امین گنڈا پور کی طرف سے بہت زیادہ باتیں کی گئی ہیں. لیکن مجھے افسوس ہوا کہ وہاں پر ساتھ بیٹھے مراد سعید نے بھی ان کے اس کل والے وہ جو انسیڈنٹ ہے جو انہوں نے تنقید کی مریم نواز کی خوبصورتی کو لے کر، سرجری کو لے کر جو تانے کسے، جو جملے کسے، اس پر مراد سعید نے کچھ کوئی بات نہیں کی. اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں سیاحت کو فروغ دیا جائے گا، احساس پروگرام وہاں پہ شروع کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی سروے ہو رہا ہے. تو افسوس کہ انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی. تو یہ بات قابل افسوس ہے کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی. آگے بڑھتے ہیں جی، بات کرتے ہیں اب ہم پروسیجر کے حوالے سے. پروسیجر کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی تاریخ 1970 سے شروع ہوتی ہے. 1970 میں انتخابی اصلاحات کی گئیں جس کے نتیجے میں ایڈلٹ فرنچائز یعنی 1 پرسن 1 ووٹ کا طریقہ کار انتخابات کے لیے اپنایا گیا تھا، اور اس طرح یونی کیمرل اسمبلی وجود میں آ گئی. لیکن اسمبلی کا سربراہ صدر ہی ہوتا ہے جسے باقاعدہ مخاطب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی اسمبلی 24 ممبرز پہ مشتمل تھی. 1974 میں ایک بار پھر انتخابی اصلاحات کی گئیں اور باقاعدہ پارلیمانی نظام نافذ کر دیا گیا. 1975 میں پھر وزیر اعظم کو ریاست کا چیف ایگزیکٹو مقرر کر دیا گیا. 40 ممبران پہ مشتمل قانون ساز اسمبلی 1974 میں وجود میں آئی جسے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا خطاب بھی دیا گیا. آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے گیلپ سروے آف پاکستان نے، اب گیلپ سروے کی بات کر لیں، گیلپ سروے آف پاکستان نے عوامی رجحان پر مبنی سروے رپورٹ بھی جاری کر دی ہے اور اچھی خبریں ہیں پی ٹی آئی لورز کے لیے. گیلپ سروے میں تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت قرار دے دی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف 44% حمایت کے ساتھ کشمیریوں کی سب سے پسندیدہ جماعت قرار. نون لیگ 12 اور پیپلز پارٹی کو صرف اور صرف 9% عوام کی حمایت حاصل ہے. بہت ہی مایوس کن کارکردگی رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی. دونوں جماعتیں مشترکہ طور پر صرف 21% عوام کی حمایت حاصل کر سکیں. پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو تنہا 44% حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے. گیلپ سروے کے مطابق کشمیری عوام کی اکثریت نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی اپنا پسندیدہ ترین لیڈر قرار دے دیا ہے. آزاد کشمیر کی 67% عوام نے وزیر اعظم عمران خان کو اتنا پسند کیا ہے کہ انہوں نے ان کو پسندیدہ لیڈر قرار دے دیا، فیوریٹ لیڈر. پھر بلاول بھٹو، کیونکہ پھر 2 سوال پوچھے گئے تھے کہ ایک سب سے مقبول جماعت کون سی ہے اور ایک لیڈرز کے حوالے سے پوچھے گئے تھے. تو لیڈرز میں تو اب عمران خان کو سب سے پسندیدہ ترین لیڈر قرار دے دیا. بلاول بھٹو 49 اور شہباز شریف جو ہے وہ 48% حمایت حاصل کر سکے. مریم نواز کو صرف اور صرف 44% لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی. اور کشمیری عوام کی اکثریت کی رائے میں 25 جولائی کے انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے. اب انتخابات تو ناظرین ہونے جا رہے ہیں، اگلی قانون ساز اسمبلی وجود میں آ جائے گی، مگر دیکھنا یہ ہے کہ برادری، خانقاہی نظام، تعلق، دوستی سب نبھایا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر کیا کوئی حکومت کشمیر اور کشمیریوں کے لیے صحیح طور پر حقیقی معنوں میں کام کرے گی، ان کے لیے سوچے گی ویسی ہی سنسیئرٹی کے ساتھ جیسے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ سیاست دونوں کا وتیرہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں، الیکشن سے پہلے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں، اسی طرح کی نازیبا گفتگو کی جاتی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جاتی ہے، ہر کسی کے چٹے کھٹے کھول کر جلسوں میں بتائے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں بھرپور انداز میں. لیکن جیسے ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں تو عوام کو بھول جاتے ہیں، اور اتنی نزدیکیاں ہوتی ہیں الیکشن سے پہلے عوام اور ان لیڈروں کے بیچ میں، سیاسی کارکنوں کے بیچ میں. وہ نزدیکیاں آپ دیکھا کریں، یہ منظر ہم ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں. مریم نواز کا گاڑی سے اترنا، پھولوں کی پتیاں نچھاور ہونا، عمران خان کا جلسے میں شرکت کرنا، نعرے بازی ہونا، اور اس طرح کی بہت ساری جو سیاسی گہما گہمی اور گرما گرمی ہے، یہ ہم ان جلسوں جلوسوں میں دیکھتے ہیں.
لیکن جیسے ہی وہ جلسے جلوس ختم ہوتے ہیں تو خاص طور پہ آزاد کشمیر کی بات کی جائے تو وہ عوام ناراض بھی نظر آتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ ان کے حقوق کی بات نہیں ہوتی، ان کے وہاں پہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہوتی، اور جو کہ ہونی چاہیے۔ اب دیکھنا ہے کہ ٹورزم، ثقافت، تعلیم، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پر اب بات ہوگی یا نہیں۔ جیسے بہت بڑے بڑے مسائل، ان تمام مسائل کو حل کر پائے گی اس بار جو قانون ساز اسمبلی ہے یا نہیں، کہ اگلی حکومت کشمیریوں کی صحیح نمائندگی بھی کر پائے گی یا نہیں۔ امید اچھی رکھنی چاہیے۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پرے۔ اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔